والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. اور آپ کے پاس آئی ہے بات موسیٰ علیہ السلام کی، جب دیکھا انہوں نے آگ کو، بس فرمایا اپنی زوجہ محترمہ کو کہ آپ ادھر رکیں، بے شک میں دیکھتا ہوں آگ کو، شاید کہ لے آؤں میں آپ کے پاس انگارہ یا پاؤں میں آگ کے پاس سے رہا۔ بس جب آئے موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے قریب تو آواز دیا گیا، اے میرے موسیٰ، بے شک میں تمہارا رب ہوں، بس اپنے نالین مبارک اتار دیجئے، بے شک تو ایک مقدس وادی کے اندر ہے اور میں نے آپ کو منتخب فرما لیا، بس توجہ سے سن اس بات کو جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، یہ کہ بے شک میں ہی اللہ تعالی ہوں، کہ میرے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، بس میری ہی عبادت کیجئے اور نماز قائم کیجئے میری یاد کے لیے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وأصحابہ وسلم تسلیما۔ سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، آیت نمبر 9 تا 14 ہے۔ پچھلے درس قرآن میں آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ سورۃ طٰہٰ کے اندر 2 قسم کی آیات آئیں گی، ایک آیات توحید ہوں گی جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو بیان کیا ہوگا، اور آیات توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ 2 قسم کے مسائل کو آیات میں بیان فرمائیں گے، ایک یہ کہ عالم الغیب بھی صرف میں اللہ تعالیٰ ہوں، اور دوسرا ساری کائنات میں حکم چلانے والا بھی صرف میں اللہ تعالیٰ ہوں، اور دوسری آیات کریمہ جنہیں کہا جاتا ہے آیات تشجیع۔ تشجیع کا مطلب ہے شجاعت، بہادری، کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے بعد آپ کی امت میں جتنے بھی کلمہ حق کہنے والے علماء حق ہیں، سو ان کو
اللہ تعالیٰ شجاعت اور بہادری دلا رہے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا پیغام بڑی بہادری اور شجاعت سے پہنچانا ہے، اور اس میں آنے والی تکالیف اور مصائب سے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ ان کا بڑی بہادری سے مقابلہ کرنا ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تکالیف آئیں اور طرح طرح کی مصیبتیں آئیں اور آزمائشیں آئیں، تو انہوں نے ان تمام آزمائشوں کو برداشت کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا پیغام نہیں چھوڑا۔ تو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح بہادر بن کر میں اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں کو سنائیں۔ تو یہاں آیات تشجیع ہے حل عطا کا حدیث موسیٰ سے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرما کے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر کو تسلی دے رہے ہیں کہ میرے پیغمبر دیکھیے گا موسیٰ علیہ السلام پر کتنے مشکل حالات آئے۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ انبیاء کرام میں سے جس کا تذکرہ ہوا وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے، کہ ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز کے اندر اور مختلف جگہ پر قرآن مجید میں کسی جگہ پہ تفصیل سے اور کسی جگہ پہ اختصار کے ساتھ، بہرحال موقع مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو سورۃ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑی تفصیل سے تذکرہ ہے، اور یہ ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کی رسالت ملنے کے بعد کا، کہ رسالت کہاں ملی، کب ملی، اور پھر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں پیغام کیا دیا اور کس مقصد کے لیے انہیں مبعوث فرمایا۔ یہ سارا تفصیل کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پہ انشاءاللہ باتیں آتی رہیں گی۔ تو فرمایا وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، میرے پیارے پیغمبر آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں آئی؟ فرمایا یہ آ گئی ہے، ذرا پڑھیے گا۔ اور کون سی بات؟ فرمایا اِذْ رَأَىٰ نَارًا، جب موسیٰ علیہ السلام نے آگ کو دیکھا اور اپنی گھر والی کو کہا آپ ادھر ہی ٹھہریں، میں وہ دور آگ دیکھ رہا ہوں، اور وہاں جا کر میں ایک تو آپ کے لیے انگارہ لے آتا ہوں، ہم اس سے آگ جلا لیں گے، اور وہاں کوئی موجود ہوگا میں ان سے کوئی راستہ بھی پوچھ لیتا ہوں۔ یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا، وہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کی طرف واپس آ رہے تھے، حضرت شعیب علیہ السلام سے واپس مصر کی طرف آ رہے تھے۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے یہاں سے نکلے، اور نکلے کیسے تھے اس کے پیچھے بھی ایک لمبی تاریخ اور واقعہ ہے، وہ بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن اپنی قوم بنی اسرائیل میں ہی ہے، مصر میں دیکھتے ہیں کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہے اور دوسرا فرعون کی قوم کا ہے، آپس میں لڑ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کا آدمی جو ہے اس کو دیکھا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد چاہی، آپ گئے اور جا کر ان کی مدد کی، اور فرعونی جو ہے ان کا جو آدمی تھا اس کو جا کے مکہ لگایا نا موسیٰ علیہ السلام نے، تو قرآن مجید فرماتا ہے فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، مکہ لگا اور وہ فوت ہو گیا آدمی، وہ فرعونی جو تھا وہ مر گیا، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، اور پیغمبر کی طاقت یہ کوئی عام آدمی کی طرح تو ہوتی نہیں، 100 جنتی جوانوں کے برابر اللہ تعالیٰ ایک پیغمبر کو طاقت دیتے ہیں، اور ایک جنتی جوان کی طاقت دنیا کے 40 جوانوں کے برابر ہوتی ہے۔ تو مطلب ہے کہ ایک پیغمبر میں دنیا کے 4000 نوجوانوں کے برابر طاقت ہوتی ہے۔ اتنی کیوں کہ مقصد جو اتنا بڑا ہے، ذمہ داری، نبوت کی ذمہ داری اور بوجھ اتنا بڑا ہے کہ عام آدمی کے بس میں نہیں ہے۔ بہرحال ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آ گئی ایسے، ایک پہلوان تھا عرب کا بڑا مشہور پہلوان، آپ علیہ السلام کے پاس آیا، آ کے کہتا ہے میں آپ پر ایمان لے آؤں گا لیکن میری ایک شرط ہے۔ کیا جی؟
آپ کشتی میں مجھے ہرا دیں، شکست دے دیں۔ آپ نے فرمایا آ جا، تو یہ بھی ارمان پورا کر لے۔ آپ نے اصلاۃ والسلام کے قریب آیا نا، آپ نے اٹھا کے زمین پہ مارا۔ وہ کہتے ہیں کھڑے ہو کے کہتے یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، آپ نے کیا کیا میرے ساتھ؟ آپ نے فرمایا تو ہار گیا ہے، تو زمین پہ پڑا۔ اس نے کہا دوسری دفعہ۔ آپ نے پھر آ جا۔ وہ پھر آیا، حضرت نے پھر اٹھا کے زمین پہ مارا۔ جبکہ اٹھے حیران ہو رہا ہے، میں اتنا بڑا پہلوان اور یہ میرے سامنے، میں ان کے سامنے تو کچھ بھی نہیں۔ پھر تیسری دفعہ آپ فرمایا تیسری دفعہ آ جا۔ جب تیسری دفعہ آیا نا تو آگ یکدم رک گیا۔ فرمایا کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں کوئی بھی میرے سامنے جو ہے وہ عرب کا پہلوان روک نہیں سکا، سب کو میں نے شکست دی ہے۔ میں اپنے آپ کو اپنے سے بڑا کسی کو بھی طاقتور نہیں سمجھتا۔ یہ جو آپ نے مجھے پتہ ہی نہیں لگنے دیا، 2 دفعہ زمین پہ دے مارا ہے، تو میں سمجھ آ گئی کہ آپ جھوٹے نہیں، آپ سچے پیغمبر ہیں۔ ذرا کلمہ پڑھائیے، میں آپ کا بس کلمہ پڑھ کے صحابی بنتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو اتنی طاقت دی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کا منصب اور ذمہ داری اتنی بڑی ہوتی ہے، اب بغیر اس کے وہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مارا نہ مکہ تو وہ تو فوت ہو گیا۔ چل جی، اب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے سائڈ پہ، خاموشی ہو گئی، کس نے مارا ہے، کیا کیا ہے، کچھ پتہ نہیں، خاموشی۔ وہ آدمی بھی خاموش ہو گیا جس کی مدد کی تھی۔ 1 2 4 دن گزرے، موسیٰ علیہ السلام پھر گزر رہے ہیں، دیکھا وہ ایک اور آدمی سے لڑ رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے، اس نے پھر پکارا یار میری مدد کر موسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو چنگا تماشا بڑھائے ہوئے، آج میں تیری طبیعت ٹھیک کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس پہ دھوکا ایسے کیا نا، تو آگے سے کہتے ہیں اچھا کل جیسے تو نے اسے قتل کیا تو مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ جو دوسرا فرعونی تھا نا، اس نے سن لیا، اس نے کہا کل ہمارا جو آدمی پچھلے دن قتل ہوا ہے نا، وہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ وہ یہاں سے گیا اور دوڑتا ہوا جا کے فرعون کے دربار میں اس نے ساری بات بتا دی۔ کہتے ہیں ہمارے بندے کا قاتل کوئی اور نہیں، موسیٰ، وہ فرعون تیرا بیٹا موسیٰ علیہ السلام ہے، وہ تیرا جو گھر میں پالا ہے تو نے وہی ہے۔ تو ادھر وہ مشورہ ہونے لگا، 24ویں پارے سورہ حمیم المومن کے اندر وہ سارا مشورہ موجود ہے۔ مشورہ ہونے لگا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا ہے، اب اس کو نہیں چھوڑنا، یہ آگے چل کے میرے لیے اور مشکلات بنائے گا۔ فرعون کہتے ہیں مشورہ ہو رہا ہے، وہاں ایک آدمی بیٹھا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کا بڑا خیر خواہ تھا۔ اس نے آرام سے چپکے سے وہاں محفل سے اٹھا اور اٹھ کے نا دوڑتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے اے موسیٰ میں تیرا خیر خواہ ہوں، تو یہ کر کے ابھی ابھی یہاں سے نکل چل، نہیں تو تیری یہ جان لے لیں گے فرعونی، وہ مشورہ کر چکے ہیں تجھے قتل کریں گے۔ اب دیکھیں ایک پیغمبر کی خیر خواہی کی ہے اس نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے چلنے کا بھی ذکر کیا ہے۔ وہ چل نہیں رہا تھا بلکہ دوڑ کے آ رہا تھا۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنَ الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، فرمایا کہ شہر میں سے، وہ جو مصر تھا اسی شہر کے ایک آدمی تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی طرف دوڑتا ہوا آیا اور آ کے کہتا ہے موسیٰ یہاں سے نکل چل، نہیں تو تجھے قتل کر دیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام رات کی تاریکی میں وہاں سے نکلے، دوڑتے 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 دوڑتے، کوئی پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا جو رخ تھا وہ مدین کی بستی کی طرف کر دیا۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں مدین کے کنویں پہ وہاں جا کے کیا دیکھا، سارے لوگ بکریاں پانی پلا رہے ہیں اور 2 بچیاں، 2 نوجوان لڑکیاں کھڑی ہیں اپنی بکریوں کو لے کے الگ تھلگ۔ قرآن مجید میں یہی الفاظ ہیں، امرأتان تذودان، سورۃ القصص میں 20ویں پارے میں 2 لڑکیاں الگ تھلگ کھڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جا کے ان سے سوال کیا کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ ادھر آئی کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ ہمارا بھائی ہے نہیں اور ہمارا والد بڑا بوڑھا ہے، وہ نہیں آ سکتا، مجبوری میں ہم نکلی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اتنا جوش اور جذبہ آیا نا، فرمایا کہ وہ جو کنواں تھا مدین کا، 20 لوگ مل کے اس کے جو ہے وہ پانی کا ڈول نکالتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سب کو پیچھے کیا اور اکیلا ڈول نکالا پانی کا اور ان کی بکریوں کو پلایا اور پلا کے انہیں بھیج دیا۔ موسیٰ علیہ السلام الگ ہو کے جا کے درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے اور وہاں جا کے دعا کر رہے ہیں
کہتے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، مولا مجھ سے بڑا اس وقت زمین پہ کوئی بھی محتاج نہیں ہے، مولا میرے لیے آسانیاں فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوگا میرے موسیٰ کیوں پریشان ہوتا ہے، جن کے ساتھ تو نے مدد کی ہے نا میں انہی کی وجہ سے آپ کی مدد کر دوں گا، جی تجھے گھر بھی دے دوں گا اور تجھے روٹی بھی دے دوں گا اور پکانے والی بوٹی بھی دے دوں گا، تو پریشان نہ ہو، سارے میں نے انتظام کر دینے ہیں۔ یہ بچیاں گھر پہنچی نا حضرت شعیب علیہ السلام کی، دیکھا نا شعیب علیہ السلام نے فوراً سے سوال کیا، پہلے تو آپ دیر سے آیا کرتی تھی، آج جلدی کیوں آ گئی ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر طرح سے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ والدین کو کیسے تربیت کرنی ہے اولاد کی، کہ اولاد کی ایک ایک نقل و حرکت پہ انہوں نے نظر رکھنی، کس وقت گھر آ رہے ہیں کس وقت جا رہے ہیں، پہلے اس وقت آتے تھے آج دیر سے کیوں آئے ہیں، پہلے دیر سے آتے تھے آج جلدی کیوں آئے ہیں، کس جگہ پہ بیٹھے ہیں، کس کے ساتھ تعلق ہے، ایک ایک چیز پہ نظر رکھنے ہیں۔ پر میں پوچھا جلدی کیوں آ گئی ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح ایک اللہ تعالیٰ کا بندہ تھا، بڑا نیک تھا، اس نے ہماری مدد کی ہے اور ہم اس طرح جلدی پانی پلا کے آ گئی ہیں۔ پہلے تو سارے لوگ چلے جاتے تھے اور جو ان سے پانی بچتا تھا وہ بکریوں کو پلا کے آتے تھے، آج ہمارے ساتھ ہی۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اس کو بلا کے لے آؤ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ ایک بچی آئی، حضرت شعیب علیہ السلام کی حضرت صفیہ، وہ آئی اور آ کر قرآن مجید میں اس کے الفاظ ذکر فرمائے، آ کے کیا کہنے لگی کہ قالت ان ابی یدعوک، کہتے نوجوان تجھے میرا والد بلا رہا ہے، یہ نہیں کہا میں بلانے آئی ہوں نا، اگر یہ کہتی تو اس میں شبہ ہو سکتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی عزت پہ اور اس بچی کی عزت پہ کہ وہ خود بلانے آ رہی ہے، اور میں نانا ان ابی یدعوک، میرا والد تجھے بلا رہا ہے، کیوں بلا رہا ہے؟ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا، اس لیے کہ وہ جو تو نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا نا اس کے لیے آپ کی جو مزدوری بنتی ہے وہ مزدوری دینا چاہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں سے یہ چلے، جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بچی بات سن، آپ میرے آگے نہیں چلیں گی، آپ میرے پیچھے چلیں گی، اور مجھے راستے کا پتہ نہیں ہے تو پھر آپ نے میرے سے بولنا بھی نہیں ہے، جو بول لیا سو بول لیا، اب دوبارہ مجھ سے نہیں بولنا، اب جس طرف میں نے جانا ہو نا پیچھے سے کنکر اٹھا کے اسی طرف پھینک دینا، میں ادھر ہی ٹرن ہو جاؤں گا، ادھر ہی مڑ جاؤں گا، نہ بولنا ہے نہ میرے آگے چلنا ہے، اس لیے کہ تو میرے لیے غیر محرم ہے، تیرے اوپر میری نظر بھی نہ پڑے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو کمال حیا عطا فرمائی ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اشد من الازرار، اللہ کے پیارے پیغمبر میں اتنا شرم و حیا تھا جتنا کواری نوجوان لڑکی میں بھی نہیں ہوتا، پھر میں اس سے بھی بڑھ کے اللہ کے پیغمبر میں حیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے، بات مختصر حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھی ساری بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارا واقعہ بیان کر دیا، فرعون اور یہ ظلم یہ فلاں، انہوں نے فرمایا پریشان نہ ہو، انک من الآمنین، آپ یہاں امن سے رہیں گے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، امن سے آپ یہاں رہیں گے۔ اب بات چلی کہ آپ نے ادھر رہنا ہے تو آپ ہمارے خادم بن جائیں، ہماری بکریاں چرائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں بکریاں چراتا ہوں اور میری اس میں پھر مزدوری کو کریں۔ مزدوری مقرر بات ہوتے ہوتے یہ چل پڑی کہ میں آپ کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرتا ہوں، اور نکاح کرنے میں آپ کیا ہوگا، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ 10 سال میری بکریوں کو چرائیں گے، ان کی جو مزدوری بنے گی وہ آپ کا ہتمار میں اپنی بیٹی کو دے دوں گا۔ بات مک گئی جی، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا، ایک ہی گھر سے روٹی بھی ساتھ میں بوٹی بھی، سب کچھ مل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اب رہ رہی ہیں، 10 سال گزارے، 10 سال اور اوپر گزارے، 20 سال کے بعد یہاں سے واپس اللہ تعالیٰ کے حکم سے جا رہے ہیں مصر کی طرف۔ وہ جو واپس وہاں سے چلے نا تو یہ واقعہ وہاں ہے، یہ فرمایا اِزْرَعَا نَارًا، واپس آ رہے ہیں مدین سے مصر کی طرف، راستے میں راستہ بھول گئے، آتے آتے نا اندھیری رات تھی، سردی تھی انتہا درجے کی، راستہ بھول گئے۔ تیسرے نمبر پر بیوی کو بچے کی تکلیف بھی ہے، درد ذہن بھی ہے، ادھر سے سردی بھی ہے، اندھیرا بھی ہے اور راستہ بھی بھول گئے۔ اب ہے اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اور راستہ بھول گئے، تو کیا سمجھ آئی؟
اور میرے پیارے بات سمجھنے کی ہے، جھگڑے کی نہیں ہے، کہ جو عالم الغیب ہوتا ہے بھلا وہ کچھ بھی بھولتا نہیں ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب ہوتے تو کبھی بھی راستہ بھولتے نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دور دیکھا ایک درخت پہ آگ نظر آئی، دور سے آگ نظر آئی۔ موسیٰ علیہ السلام دل میں یہ خیال کر رہے ہیں وہ وہاں کوئی لوگ ہوں گے، میں جاتا ہوں، آگ لے آتا ہوں اور آگ بھی جلاؤں گا، راستہ بھی پوچھ لوں گا کہ ہم نے مصر کی طرف جانا ہے، کون سا راستہ جائے گا۔ یہ فرمائے انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدا، راستہ بھی پتہ چل جائے اور میں کوئی آگ بھی لے آؤں، ادھر آگ جلا کے آپ کے لیے آسانی ہو۔ فلما آتا نودی یا موسیٰ، جب اس آگ درخت کے قریب گئے نا، کیا ہوا؟ درخت کے سبز پتوں میں سے آگ نکل رہی ہے اور پتے بھی نہیں جل رہے، آگ بھی نکل رہی ہے سبز پتوں سے، پتے بھی بالکل ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی درخت کے قریب ہوئے نا، آگ لینے کے ایسے کیا نا، اللہ تعالیٰ فرماتے نودی یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو غیب سے آواز دی گئی انی انا ربک، اور میرے موسیٰ یہ آگ نہیں ہے، یہاں تو تیرا رب موجود ہے۔ فخلع علیک، بڑی پاکیزہ جگہ پہ تو کھڑے، اپنے تو پاؤں میں جو جوتے پہنے ہیں تمہیں نالائن وہ اتار دے۔ فَوَانَ اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور توجہ سے سن میری بات، میں نے تجھے اپنا کلیم منتخب فرما لیا ہے، میں نے تجھے اپنا پیغمبر بنا لیا ہے، اور تمہارے اوپر جو وحی آ رہی ہے اس کو توجہ سے سننا ہے۔ اننی انا اللہ، بے شک وحی یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ ہوں، لا الہ الا انا فاعبدنی، میرے علاوہ کوئی بھی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، لہذا فاعبدنی، میری ہی عبادت کیجئے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، اور نماز کو میری یاد کے لیے قائم کیجئے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرما دیا اور نبوت مل گئی۔ اس کے بعد پہلا پیغام یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی اور نماز قائم کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس سے آگے کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ